بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم عزیزوں، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کا احسان ہے کہ ایک بار پھر اللہ نے جو ہے رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں عطا فرمایا۔ یہ مہینہ جو ہے بڑا ہی برکتوں والا ہے، اور اس مہینے میں اللہ کی رحمت جو ہے بے انتہا بندوں پہ برستی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جو لوگ سارا سال نماز نہیں پڑھتے، وہ اس مبارک مہینے کی برکت سے جو ہے بے نمازی جو ہے نمازی بن جاتے ہیں۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے، معجم الاوسط کی یہ حدیث ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ رمضان کا مہینہ جو ہے تمہارے پاس آ گیا ہے، اے میرے صحابہ، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اور اس مبارک مہینے میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ بندے کو تکلیف نہ پہنچا سکے۔ اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، محروم ہے وہ شخص، محروم ہے وہ شخص، بدبخت ہے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید یہ بھی فرمایا کہ جب رمضان کے مہینے میں اس کی مغفرت نہ ہوئی تو اس کی پھر مغفرت کب ہوگی؟ تو میرے عزیزوں، یہ رمضان جو ہے یہ مغفرت کا مہینہ ہے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نسائی کی یہ حدیث ہے کہ جو رمضان کی بھلائیوں سے محروم رہا وہ ہر خیر سے محروم رہا۔ ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ آج گناہ گار سے گناہ گار شخص جو ہے مسجد میں بیٹھا ہوا نظر آ رہا ہے، چاہے وہ بینک کی کمائی کھانے والا ہے، فلموں کی سیڈیاں بیچنے والا ہے، گانوں کی سیڈیاں بیچنے والا ہے، یا داڑھی مونڈنے والا نائی ہے، وہ بھی آپ کو مسجد میں نظر آئے گا۔ وہ صرف اللہ کی رحمت کی وجہ سے، اس کی اپنی اتنی اوقات نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت اس مہینے میں اتنی برستی ہے کہ گناہ گار سے گناہ گار کا بھی دل نرم ہو جاتا ہے۔ تو میرا عزیزوں، یہ بڑا ہی مبارک مہینہ ہے۔ ایک بڑا کتابوں میں ایک عجیب و غریب واقعہ لکھا ہے، روس سے جو ریاست آزاد ہوئی، ان ریاستوں میں ایک ریاست تھی ازبکستان۔ تو ازبکستان کا ایک صوبہ ہے بخارا، جہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، جنہیں 5 لاکھ حدیث زبانی حفظ تھی، جنہوں نے صحیح بخاری جیسی شاہکار کتاب جو ہے لکھی اور جس میں حدیثوں کو انہوں نے جمع کیا۔ تو ان کے شہر کا واقعہ ہے کہ ان کے شہر میں جو ہے ایک مجوسی رہتا تھا، جو مجوسی اس کو کہتے ہیں جو آگ کے پجاری ہوتے ہیں۔ یہ تو اللہ کا احسان ہے، اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا۔ بعض لوگ سورج کو پوجتے ہیں، بعض لوگ آگ کو پوجتے ہیں۔ تو وہ آگ کا پجاری جو ہے اپنے بیٹے کے ساتھ رمضان المبارک کے مہینے میں بازار سے گزر رہا تھا، تو انہوں نے راستے سے کچھ کھانے کی چیزیں لی، تو بیٹے نے جو ہے فروٹ وغیرہ کو راستے ہی میں چلتے چلتے کھانا شروع کر دیا۔ تو اس مجوسی نے اسی وقت اپنے بیٹے کو تھپڑ مارا۔ بیٹے نے کہا کہ ابا جان، آپ نے مجھے کیوں تھپڑ مارا؟ تو اس کے باپ نے غصے میں آ کر کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ رمضان کے مہینے میں تم لوگوں کے سامنے، جب لوگ بھوک اور پیاس کے مارے جو ہے گزر رہے ہیں، اور تم ان کے سامنے جو ہے کھانا کھا رہے ہو؟ وہ بچہ کہنے لگا کہ ابا جان، آپ بھی تو رمضان میں کھانا کھاتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا مجوسی کہ میں جو ہوں لوگوں کے سامنے نہیں کھاتا، تو علن اعلان لوگوں کے سامنے کھا رہا ہے، اور میں تو چھپ کے گھر میں کھاتا ہوں۔ یہ عمل جو ہے اللہ کو اس کا اتنا پسند آیا کہ کتابوں میں لکھا ہے، نزہۃ المجالس میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ شیخ عبد الرحمن بن عبد السلام شافعی لکھتے ہیں کہ اس احترام کی بدولت اللہ نے جو ہے موت سے قبل جو ہے اس شخص کو جو ہے اسلام کی دولت سے نواز دیا۔ تو یہ ہے رمضان المبارک کا ادب کرنے کی برکت۔ آج ہمارے کتنے مسلمان بھائی ہیں، آپ فیکٹریوں میں جائیں، ریلوے اسٹیشن میں چلے جائیں، فیکٹری میں تو کھلم کھلا سب کو یہی ہوتا ہے کہ جی ایک ماحول بن جاتا ہے کہ اس نے روزہ نہیں رکھا، اس نے نہیں رکھا، تو میں کیوں روزہ رکھوں۔ اب ایک فیکٹری ایسی ہے جس میں ہزار مزدور کام کر رہے ہیں، مگر جو ہے 1000 میں سے 100 نے روزہ رکھا ہوا ہے اور 900 جو ہے وہ بیچارے روزے سے محروم ہیں۔
کھلے عام جو ہے پان کھایا جا رہا ہے، سگریٹیں پی جا رہی ہیں. ریلوے اسٹیشن چلے جائیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو مسافر نہیں ہوتے لیکن وہ چلے جاتے ریلوے اسٹیشن کھانا کھانے. تو میرے عزیزوں، یہ مبارک مہینہ ہے، اس کا جتنا زیادہ ہم ادب اور احترام کر سکتے ہیں کر لیں. اور اس کا ایک ادب جو سب سے بڑا ادب ہے وہ یہ ہے کہ بھائی اس مہینے کم از کم ہم گناہوں سے بچیں. جس حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک فرض جو ہے وہ 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے. جن کو گویا کہ ایک نیکی بھی 70 نیکیوں کے برابر ہو گئی. اسی پر علماء نے لکھا ہے کہ رمضان میں ایک گناہ بھی 70 گناہ کے برابر ہو جاتا ہے. تو کم از کم اس مبارک مہینے میں ہم گناہوں سے بچیں کہ پورا رمضان ہمارا ایسے گزرے کہ ایک گناہ بھی ہمارے کھاتے میں لکھا نہ جائے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.